بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 213 آیت نمبر 248 آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اور کہا ان بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہ بے شک اس طالوت کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس آ جائے گا وہ صندوق تابوت جس کے اندر آرام اور تسلی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور باقی وہ باتیں ہیں جس کو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا ہے، یعنی ان کے علوم اور احادیث۔ اس حال میں کہ اٹھایا ہوگا اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بے شک اس مذکورہ باتوں کے اندر نشانی ہے طالوت کی صحیح امیر ہونے کے تمہارے لیے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ آیت کریمہ کا عنوان ہے امیری حق اور سچے امیر کے انتخاب کے وجہ سے برکات الہیہ کا نزول، یعنی امیر صحیح ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خیر اور برکت نازل ہوتی ہے۔ اگر کسی کا امیر بنایا جائے، بادشاہ بنایا جائے رعیہ کا، اور اس بادشاہ کی وجہ سے لوگوں کے اندر امن رہے اور حالات ٹھیک رہیں اور خیر و برکت نازل ہو، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امیر اچھا ہے اور اس کے صحیح ہونے کی علامات یہ ہے۔ اگر امیر آ جائے اور بادشاہ مقرر ہو، وقت کا حکمران آ جائے اور اس کی وجہ سے وہ پہلے سے جو امن تھا، لوگوں میں اتفاق تھا، وہ خراب ہو جائے، تباہ ہو جائے، امن تباہ ہو جائے اور حالات مزید خراب ہو جائیں، تو اس امیر کے صحیح نہ ہونے کی علامت ہے کہ یہ امیر حق نہیں اور صحیح نہیں ہے، اس کی خرابیوں کی علامات ہے اس میں پائی جاتی۔ وہ ایک حاصل یہ نکلے گا۔ تو وقال لهم نبیہم، کہا ان سے ان کے نبی نے جو کہ شمویل علیہ السلام تھے، ان آیت ملکہ، طالوت کی بادشاہی اور امیر ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، فیہ سکینۃ، تابوت ماقبل میں ذکر تھا کہ جالوت جو تھے اور جالوتی لشکر وہ بنی اسرائیل سے، فلسطین سے وہ الواح، وہ تختہ جس میں تورات لکھی گئی تھی، ان کو لے کر بھاگ گئے تھے اور ان سے وہ ملک بھی قبضہ کر لیا، اور تورات اور اس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی احادیث تھی وہ بھی لے کر چلے گئے۔ تو اس کا ذکر ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا، یعنی فرشتے لے کر آئیں گے، کیونکہ ظاہری کوئی سبب نہیں ہے بغیر کسی اسباب کے اس صندوق کا آ جانا اور فرشتے اس کو لے آئے۔ تو یہ حضرت طالوت چونکہ ایک ولی اور بزرگ آدمی ہے، اس کی کرامت ہے اور اس نبی کے لیے یہ اس کا ایک معجزہ ہو جائے گا۔ فیہ ضمیر کے اندر دو احتمال ہے، الضمیر التابوت کی طرف لوٹتی ہے کہ اس تابوت کے اندر سکینۃ، آرام اور تسلی کی چیزیں ہیں۔ تو صندوق کے اندر تسلی تو نہیں ہے، مطلب ما بھی سکینۃ، وہ چیز کی اس کی وجہ سے سکینہ حاصل ہو، وہ اس کے اندر تورات ہے، اور ظاہر بات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کے اندر سکون ہے اس کے پڑھنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اور اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ وہ سکون اور تسلی اور آرام کا ذریعہ ہے۔ یا فیہ ضمیر لوٹ رہی ہے ایاتیکم کے اندر جو مصدر ہے اتیان، یعنی فیہ اس صندوق کے آنے میں سکینۃ، تسلی اور آرام ہوگی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو ان کے گھوڑا جو ہے وہ بدک رہا تھا اور کود رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
فیہ سکینۃ من ربکم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قرآن پڑھنے میں تمہارے اوپر سکون نازل تھا، آرام اور تسلی ہے۔ تو قرآن اور قرآن کا پڑھنا، اس کا سیکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ باعث سکینہ، آرام اور تسلی اور سکون کا ذریعہ ہے۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ سکون تم پر نازل ہے۔ وبقیۃ، اور کچھ اور باقی اعمال اور خصلتیں ہیں، مما، ان میں سے ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جس کو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا ہے۔ بقیہ اصل میں اس خصلت اور اس عمل کو کہتے ہیں جس کا اثر باقی ہو۔ ایسا نیک عمل یا ایسی نیک خصلت اور اچھی عادت جس کا اثر باقی ہو تو اس کو بقیہ کہا جاتا ہے۔ بقیہ کی تفسیر کے اندر ایک قول مجاہد اور عطا کا ہے کہ بقیہ سے مراد علم مراد ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جو علم ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی احادیث اور ان کی علمی باتیں۔ دوسرا قول بقیہ کے اندر حضرت ضحاک کا ہے کہ بقیہ سے مراد الجہاد، یعنی الامر بھی، جہاد کے بارے میں جو حکم ہے اور جہاد کے بارے میں جو اوامر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے، گویا کہ دونوں قولوں کے مطابق یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی باتیں، علمی باتیں، یعنی اس کو احادیث کہیں گے، وہ جہاد کے بارے میں ہے یا باقی چیزوں کے بارے میں ہے تو وہ مراد ہے، اور یہ قول اصح ہے اور راجح ہے۔ اس کی وجہ ترجیح اور اس قول کے راجح ہونے کی وہ یہ کہ بقیہ کا لفظ قرآن مجید میں 2 جگہوں میں استعمال ہے، بلکہ 4 جگہوں میں۔ سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 86 کے اندر بقیت اللہ خیر لکم، وہاں بقیت اللہ معنی وہ خصلت اور وہ عمل جس کا اثر باقی ہو، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہاں پر اس خصلت اور عمل سے مراد وہ میزان اور کیل کے اندر ظلم زیادتی نہ کرنا، معنی انصاف کرنا، یہ ایک عمل ہے۔ آیت نمبر 106 کے اندر ہے وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ، وہاں اولو بقیت سے مراد اولو علم ہے اور اولو دین، اولو فقہ، کہ علم والے اور دین والے، تو علم اور عمل کے ساتھ وہاں معنی ہے۔ اس کی جمع باقیات آتی ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک خیر عملا، سورہ کہف اور مریم کے اندر ہے، وہ اعمال جن کے آثار باقی ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ان آیات کی بنیاد پر بقیہ کا معنی علم یا احادیث کے ساتھ، دین کے ساتھ اور جہاد اور امر الجہاد کے بارے میں یہ درست رہے گا، جبکہ باقی کتابوں کے اندر، روایات کے اندر بقیہ بمعنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی یا حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑوں کا ذکر ہے۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ بقیتن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور ان کی حضرت ہارون کی پگڑی تھی وہ ہے، تو گویا کہ یہ تبرک ہوگا انبیاء علیہ السلام کی اشیاء کے اندر، اور تبرک انبیاء علیہ السلام کی اشیاء سے یہ بھی درست ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کے اشیاء سے بھی صحابہ کرام نے تبرک حاصل کیا ہے، اور اس میں احادیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی جو وضو سے، اس سے آپ صحابہ کرام استعمال کرتے تھے اور ذریعہ برکت سمجھتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اپنے جسم پر لگاتے تھے اور اس کو ذریعہ برکت سمجھتے تھے، باقی اشیاء بھی اسی طرح۔ لیکن یہ تو معصوم یعنی انبیاء جو ہے ان کے اشیاء میں برکت حاصل کرنا بالاتفاق درست اور جائز ہے، بشرط یہ ہے کہ ایک تو ان کی سند ثابت ہو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے یا انبیاء کی احادیث ہے وہ ذریعہ برکت ہے، لیکن احادیث کے اندر شرط بھی یہ ہے کہ وہ احادیث کی سند صحیح ہو۔ اگر سند صحیح نہیں تو وہ حدیث پھر اس پر عمل ہی نہیں کیا جائے گا، وہ حدیث ضعیف ہوگی، کسی اور کا قول سمجھا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ذریعہ شرک نہ بنے اور اس کو شرک کا ذریعہ اور سبب نہ بنایا جائے اور اس کے اوپر شرک نہ کیا جائے۔ تو اس بنیاد کے اوپر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جگہ جگہ میں لوگ رکھتے ہیں، ایک تو ان کی سند نہیں ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو ذریعہ شرک بنایا ہوا ہے، تو صدًا للباب کہ شرک کا دروازہ بند کرنے کے لیے ان کو حاصل کرنا درست نہیں ہوگا۔ باقی رہی یہ بات کہ غیر نبی جو کہ اولیاء ہے، صالحین ہیں، ان کے اشیاء میں برکت حاصل کرنا، اس کے بارے میں کیا بات ہے؟ تو اس مسئلے کے اندر کتابوں میں تو بہت بات لکھی ہے، اور کہ غیر انبیاء صالحین اور اولیاء کی اشیاء سے برکتیں حاصل کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس میں لکھا ہوا ہے، اور کتب کے اندر یہ باتیں بڑی کثرت کے ساتھ لکھی ہے۔ لیکن علامہ شاطبی رحمہ اللہ الکتاب الاعتصام کے اندر جلد 2 میں وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی کسی صحابی کے کسی عمل یا کسی چیز کو برکت کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اتفاق کے ساتھ یہ بات ثابت ہے، گویا کہ یہ بات اتفاقی ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، علی الی آخری تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اشیاء میں کسی صحابی نے اس کو ذریعہ برکت نہیں بنایا اور تبرک اس سے حاصل نہیں کیا۔ اس کی 2 وجہ ہے، اور ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ غیر معصوم جو کہ صاحب نبی کے علاوہ ہے، اس کو قیاس کرنا معصوم کے اوپر یہ قیاس درست نہیں ہوگا کہ تبرک بالمعصوم تو درست ہے، لیکن غیر معصوم کو قیاس کیا جائے معصوم پر، یہ صحیح نہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس وجہ سے تبرک غیر معصوم کا صحابہ کرام سے منقول نہیں ہے کہ یہ ذریعہ شرک بنے گا، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، لیکن یہ بات اتفاقی ہے کہ صحابہ کرام میں یہ چیز ثابت نہیں ہے اور اس میں کوئی نص موجود نہیں ہے۔ حدیبیہ کے مقام میں جو درخت تھا تحت الشجرہ کے نیچے، جس کا ذکر سورہ فتح میں بھی ہے، جس کے نیچے نبی علیہ السلام نے بیعت کی تھی، تو دوسرے سال صحابہ اکرام، بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ جب ہم گئے تو وہ درخت اتفاق کے ساتھ کسی نے نہیں بتا سکا کہ وہ فلاں درخت ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت کو ان سے بھلا دیا تھا۔ بعد میں حضرت عمر کے دور میں یہ خبر ملی حضرت عمر کو کہ وہاں ایک درخت ہے جس کے نیچے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور وہاں سے برکت حاصل کرتے ہیں، اور اس کو بیت الرضوان وہ شجرہ کا سمت ہے۔ تو حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ اس کو کاٹ دیا جائے۔ تو یہ تاکہ شرک کا دروازہ بند رہے، اس وجہ سے اب بھی اگر جو چیزیں موجود ہے اور ان کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے لیکن ان کی سند نہیں ہے، اگر سند ہو تو پھر درست ہے۔ اور غیر نبی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں، اس میں نصوص نہیں ہے، البتہ کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ تو وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون سے احادیث مراد ہے، اور علم مراد ہے، یہ قول راجی ہے، اور عصا مراد لینا یا پگڑی لینا یہ بھی درست ہوگا کیونکہ وہ ذریعہ برکت ہے اور انبیاء کی تبرکات ہے۔ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، اور فرشتے اس کو اٹھا کر لے آئے۔ ان فی ذالک، اس صندوق کے آنے میں اور وہ جو بقیہ ہے ان کے آنے میں، لآیتن، یہ علامت اور نشانی ہے حضرت طالوت کے امیر ہونے پر، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم اس پر یقین کرنے والے ہو۔ تو اصل برکت حاصل کرنے کی چیز قرآن و حدیث ہے، لوگوں نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، اور جن چیزوں کی سند ثابت نہیں ہے ان کے پیچھے لوگ زور لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی